آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان امیروں پر زیادہ اور غریبوں پر کم ٹیکس لگائے، جبکہ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کر کے ایسے سیکٹرز کو اس دائرے میں لانا ہوگا جو فی الحال اس سے باہر ہیں۔ آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر ہے ان کا جو بیان آیا ہے، بنیادی سطح پر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو ٹیکس نہ کریں اور امیروں کو کریں، اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے ایک اپنے بیک گراؤنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ پاکستان نے اگلے 3 سالوں کے اندر تقریباً $90 بلین کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ ہماری صلاحیت جو ہے قرضے کو ادا کرنے کی، وہ جنریٹ 2 چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ ہماری حکومت جتنا ٹیکس سے اکٹھا کر رہی ہے پیسہ، اس سے کم خرچ رہی ہے۔ اب ہسٹوریکلی ہماری حکومتوں نے کیا کیا ہے کہ ایک قرضہ ادا کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہماری جو معاشی پلاننگ ہے اس کے اندر اصلاحات کریں جس سے ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں اور امپورٹس گھٹیں۔ حالانکہ امپورٹس کو گھٹنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمارے امپورٹس کا لیول کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ایکسپورٹس ہے جہاں ہمارا میجر کرائسس ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات کرے، یا ہماری ٹیکسیشن کو ٹھیک کرے، یا اس کے کہ ہم اپنا جو پیسے ضائع کرتے ہیں اس کو ہم کم کریں، حکومت نے ایک جس کو پونزی اسکیم کا نام دیتے ہیں عام فہم زبان میں، کہ ایک قرضے کو واپس ادا کرنے کے لیے دوسرا قرضہ لے رہے ہیں۔ ہم نے صرف مسئلے کو کہ روٹ کاز پہ جائے بغیر ہم صرف لون کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک وقت آنا تھا جس کے اوپر دنیا جو ہے وہ ہم سے تنگ آ جائے گی، وہ وقت آ گیا۔ تو اب ہم نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگلے 3 سال میں ہم $90 بلین کیسے ادا کریں گے۔ میرے نزدیک اس کی جو بنیادی آپ کو چیز ٹھیک کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جانا ہے، جو کہ میرے خیال میں آئی ایم ایف بائی دا وے آپ کو غلط پروجیکشن دے رہے ہیں، بہت زیادہ آپٹمسٹک ہو کے، بہت پازیٹیو ہو کے پروجیکشن دے رہے ہیں۔ میرے نزدیک اتنا پاسبل نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے ریسٹرکچرنگ کر کے اس کے بعد، لیکن ہم وہ ریسٹرکچرنگ کریں نہ کریں ایک دوسری بحث ہے۔ بنیادی طور پر جب تک ہم اپنی ٹیکسیشن ٹھیک نہیں کریں گے، اور جب تک ہم اپنا جس کو ہم اینٹی ایکسپورٹ بایس نہیں کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک کریں گے، تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ مگر امیروں پر ٹیکس بڑھانے سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام کیسے چل رہا ہے، اور یہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی کیوں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ کیا ہمیں امیروں کو ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اس کو ہم 2 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں اس سوال کو۔ ایک یہ کہ کیا ہمیں ٹیکس بڑھانے کی اوور آل ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اس پہ تو بڑا سمپل سا فیصلہ یہ ہے کہ یا فسکل ڈیفیسٹ کو کم کر لیں، یعنی جس کے 2 اہم چیزیں ہیں، یا ٹیکسز بڑھائیں یا اسپینڈنگ کم کریں، یا آپ ڈیفالٹ کر دیں۔ کیونکہ پاکستان اب اس جگہ پہ کھڑا ہے، قرضے واپس کرنے ہیں، آپ ہر سال بجائے تھوڑا پروفٹ کر کے آپ قرضہ واپس کریں گے، آپ لاس میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی سمپل چیز ہے۔ اب جب آپ ٹیکسز بڑھائیں گے تو اس کا زیادہ وزن امیروں پہ جا رہا ہے یا غریبوں پہ جا رہا ہے، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے۔ کیا ابھی ہم غریب کو انفیئرلی زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں اور امیر کو انفیئرلی کم ٹیکس کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر ہمارے پاس 2-3 ڈیٹا پوائنٹس ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سب سے ریگریسو، یعنی سب سے اینٹی پور اور پرو رچ ٹیکسیشن کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈی ویلیویشن سے زیادہ بری چیز انفلیشن ہے، کیونکہ ڈی ویلیویشن جب ہوتی ہے تو جو ڈالروں میں ہم سامان لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر امیر لوگ زیادہ ڈالروں والی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، تو اس پر اثر آتا ہے ڈی ویلیویشن سے۔ جب ڈالر بڑھتا ہے تو اس کا اثر کچھ چیزوں پر آتا ہے، جب انفلیشن بڑھتی ہے تو اس کا اثر ہر کسی پر آتا ہے۔ جو غریب آدمی چھت کے بغیر بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کونے پر، اس پر بھی انفلیشن کا اثر آتا ہے، حالانکہ اس کی جو کنزمپشن باسکٹ جس چیز کو کہتے ہیں، اس کی روزمرہ کے اخراجات میں ڈالر کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو آپ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اگر آپ ٹیکسیشن نہیں بڑھاتے تو انفلیشن بڑھے گی، اور انفلیشن سب سے نیگیٹو چیز ہے غریبوں کے پرسپیکٹو سے۔ نمبر 2، اور اس کا ڈیویلیویشن سے بھی تعلق ہے۔ نمبر 2، آپ فیول پہ ٹیکسز بڑھاتے ہیں، آپ پاور پہ ٹیکسز بڑھاتے ہیں، یہ بھی بری چیز ہے، لیکن یہ کم بری ہے کمپیئر ٹو جنرل انفلیشن۔ آئی ایم ایف نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ غریب سے ٹیکس زیادہ کریں، امیر سے کم کریں۔ آئی ایم ایف کا غرض یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس آپ کی اخراجات کے مقابلے میں کدھر کھڑی ہے۔ ان کو صرف پازیٹیو چاہیے کہ ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں اور اخراجات کم کریں، تاکہ پچھلے کے قرضے واپس کر سکیں۔
اب اس کے اندر ہم اخراجات کم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ پی آئی اے کی مثال لے لیں یا بجلی چوری کی مثال لے لیں، پی آئی اے کی مثال لے لیتے ہیں، پی آئی اے میں تقریباً 12 سے 14,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ پاکستان کی لیبر فورس جو ہے وہ کوئی 72 ملین یعنی 7 کروڑ لوگوں کی تقریباً ہے، جو کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً پچھلے 2 سال میں کچھ آدھے کروڑ سے زیادہ لوگ بڑھے ہیں ہماری لیبر فورس میں، کیونکہ بچے زیادہ ایڈ ہو رہے ہیں، جو جوان ہو رہے ہیں اور اب لیبر فورس کا حصہ بن رہے ہیں۔ 72 ملین جو کہ 6 ملین سے بڑھا ہے پچھلے 2 سال میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 5,000 پاکستانی اٹھائیں تو ان میں سے ایک پی آئی اے میں کام کر رہا ہے، لیکن اس معمولی سی پازیٹیوٹی کے لیے کہ ہم پی آئی اے کے امپلائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم نے اربوں روپے کا نقصان کر لیا ہے پی آئی اے کے لاسز برداشت کر کے۔ اس کی کوئی لاجیکل یا میرٹ کے اوپر وجہ نہیں ہے، اس کا ایک سیاسی اس کا ایلیمنٹ ہے کہ پی آئی اے کے اندر ہم لوگ سیاسی طور پہ بھرتی کرتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جب ہم پی آئی اے کو وڈرا کرتے ہیں تو اس سے ایک سیاسی انتشار پیدا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی مشکل فیصلوں کے تھرو ہمیں گزرنا پڑے گا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریب پر وزن بڑھانا نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو میں ایک یہ بات شیئر کروں کہ ابھی ایک ریسنٹلی ورلڈ بینک نے رپورٹ لکھی ہے جس میں انہوں نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کوئی 40-50 ملکوں سے، جس کو کمٹمنٹ ٹو ایکویٹی اسٹڈی کہتے ہیں۔ آپ کے ناظرین اس کو گوگل پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کمٹمنٹ ٹو ایکویٹی اسٹڈی کے اندر ابھی حال میں پاکستان سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، جس میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکسیشن ہے وہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں، ان 40 ملکوں میں جو پوری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سب سے نیگیٹو طریقے سے ٹیکسیشن ہم کر رہے ہیں۔ ہماری سب سے ریگریسو ٹیکسیشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فیصد کے حساب سے اس کا تعین کریں تو جو غریب ہے وہ اپنی کمائی کا زیادہ بڑا حصہ ٹیکس میں دے رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ اپنی کمائی کا کم حصہ ٹیکس میں دے رہا ہے۔ فرض کریں آپ 100 روپے کما رہے ہیں اور آپ 5 روپے دے رہے ہیں، تو جو 1000 روپے کما رہا ہے وہ 50 روپے نہیں دے رہا، وہ 40 روپے دے رہا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تب تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ اب امید ہے کہ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم صدیوں سے یہ چیزیں یا دہائیوں سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے، اللہ کرے کہ ہم وقت کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔